اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ تو یہ ہے، آپ کا ہوسٹ حافظ رانا شمس۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے ہمارے لیے، جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم تک یہ پہنچایا۔ رات کو جب میں نے اپنا ویلاگ ختم کیا، اپلوڈ کرنے کے بعد رات مجھے تقریباً 1:45 بجے ایک فون کال آتی ہے ایک سرکاری نمبر سے رات کو۔ اسلام آباد کا نمبر تھا۔ اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے تو اچھا کیا، لیکن آپ بھی تو ملازم تھے۔ میں نے کہا جی بالکل، لیکن میرا پروفیشن جرنلزم تھا، میں نے عرصہ 15-16 سال اس میں خدمات انجام دی۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روزی لکھی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹرننگ پوائنٹ لے آتا ہے۔ تو میں لندن سے اب جب واپس آیا، یہ میں اپنے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو رات جو صاحب بول رہے تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ کے جب سٹرائک تھی تب ایک خبر چلی تھی، سوشل میڈیا وائرل ہوئی رات کو، پھر انہوں نے مجھے وہ خبر دوبارہ بھیجی۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب اس خبر کے بارے میں ہر بندے کے بارے میں فردن آپ بتائیں کیا معاملہ، کس طرح یہ ہوا سارا معاملہ۔ میں نے کہا سر میں نے تو صرف خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی، پھر میں نے اسے پڑھا، ہمارے گروپس میں بھی آئی، لیکن میرے پاس بھی تھی، لیکن وہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا میں وہ بھیج رہا ہوں۔ جب انہوں نے بھیجی، انہوں نے کہا اس پہ آپ کریں، ویلاگ کریں، تو پروف کے ساتھ بات کریں اس میں، کہ ہمیں تو پتہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آیات قرآن پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حق والی بات کی جائے، اس کو غلط ملط نہ کیا جائے۔ جو خبر بھیجی گئی اس میں سینٹ کی کمیٹی، قائمہ کمیٹی میں صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر صاحب کا رانا تنویر حسین نے ایک نجی نشست میں بات ہوئی، ایک صحافی کا سوالوں کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 798 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ تو اس پر اپنا وفاقی وزیر صاحب نے کہا کہ جی بالکل اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ میں خبر کی بنیاد بات کر رہا ہوں جو خبر آئی۔ تو جن میں رات کو صاحب نے اس کے بارے میں کہا بھی مجھے کہ جی آپ ان بندوں کے بارے میں جن کے تفصیل سے نام ہے، تقریباً انہوں نے کہا جی آپ کا پورا کا پورا جتنے بھی زون تھے نا ان کے سب بندوں کے نام بیچ میں ہیں، جنہوں نے جائزہ جو کیا وہ رپورٹ بھی ٹھیک ہے، ایجنسیوں کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہوا بھی ہے، نام بھی ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ نے بندوں کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل دینی ہے۔ میں نے کہا سر وہ تو ایک خبر میں ایک نشست میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا آپ 3-4 پروگرام کر لیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیں کہ جن جن لوگوں نے اس معاملے میں کیا، تھوڑی سی آپ وضاحت دیتے جائیں۔ آپ اس دور میں محمد علی عامر MD صاحب کا ان کے بارے میں بھی تھا، کمپنی سیکرٹری کے بارے میں بھی تھا، اور سردار محمد خان صاحب کا ہمارے جو GM حضرات تھے ان کے بارے میں رپورٹ تھی۔ لیکن اس رپورٹ کے بارے میں جو شواہد اکٹھے ہوئے، جو ایجنسیوں کے پاس تھے،
جن کے بارے میں جن کے متعلق کیس اپنا ایجنسیوں میں زیر التوا کا شکار ہے. وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں اس پہ کچھ لے دے کے معاملات کو دبایا جا رہا ہے. کہتے ہیں حافظ صاحب ہم نے آپ کو رات کو اس وقت اس لیے تنگ کیا کہ یہ معاملہ تو ٹھیک ہے، تو لیکن اب آپ نے اس کے بارے میں ویلاؤ کرنا ہے تو بتانا ہے. پتہ ہمیں بھی ہے، آپ بھی سنیں اور لوگوں کو بھی بتائیں جو آپ کے حلقہ احباب ہیں اور جو آپ کے سننے والے ہیں. تو ہم نے آپ کے ویوز دیکھے ہیں، معاملات دیکھے ہیں، تو آپ کے کولیگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے باتیں سننا چاہتے ہیں جو آپ بتاتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ میں نہیں چاہوں گا کہ جو حقائق ہوں اسے غلط ملط طریقے بتایا جائے. جو حقیقت ہوگی وہی سامنے آئے گی. تو اب یہ چکر معاملہ چل رہا ہے کہ کچھ زونز کے کیس ہیں، کچھ اس میں اپنے پیسوں کی چمک سے کوئٹہ زون کا کیس ہے، بندوں کے معاملات ہیں. وہ سارے کے سارے وقتاً فوقتاً اسے ایپیسوڈ کہہ لیں آپ، ایپیسوڈ سے میں ان کے پورشن وائز آپ کو بتاتا رہوں گا. جس طرح شواہد آئیں گے، ان کے جو میرے پاس چیزیں آئیں گی، اس طرح میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کس بندے نے کس طرح کیا کام کیا. کیوں یہ سارا پروگرام، یہ سارے کے سارا ویلاگز جو صاحب تھے رات والے، ان کی فرمائش پہ ہو رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ اس معاملے میں آپ نے ٹچ رہنا ہے. تجزیے کے حوالے سے اس میں آپ مطمئن ہوں، معاملہ تو سمجھیں، تو آپ نے اس پہ مجھے لائک اور کمنٹ ضرور دینے ہیں. اپنی رائے کا خیال رکھنا ہے، اپنی رائے بھی دینی ہے، تو تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو اور جو سننے والے ہیں، جو سننا چاہ رہے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے جو آلریڈی جس کے بارے میں یہ میں ویلاؤ کر رہا ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اب اسی میں بات ختم کروں گا. اللہ حافظ.